بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاعدۃ الثانیہ الامور بمقاصدها۔ دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدها کہ امور کے حکم کا دار و مدار ان سے وابستہ مقصد کے ساتھ۔ اب الامور جو ہے امر کی جمع ہے۔ امر کا اطلاق قول پر بھی ہوتا ہے اور فعل پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں ان احکام کو ہم امر الہی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہم اوامر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اوامر ہے، اللہ کے اوامر ہے، اللہ کے احکام ہے، اس کو ہم اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور ویسے امر کے لیے، فعل کے لیے بھی ہم لفظ امر کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب امر بمعنی قول کے ہو تو اس کی جمع اوامر آتی ہے، اور جب لفظ امر کا استعمال بطور فعل اور کسی عمل کے ہو تو پھر اس صورت میں اس کی جمع امور آتی ہے، جیسے کہ امور الجامعہ آپ نے پڑھا ہوگا مختلف جگہوں میں۔ تو اس میں ان میں یہی فرق ہے کہ جب قول کے معنی میں ہو تو جمع اوامر آتی ہے، اور جب عمل کے معنی میں ہو، کسی فعل کے معنی میں ہو تو پھر اس کی جمع الامور آتی ہے۔ البتہ نیت اور ارادہ اور اس طرح قول وہ بھی چونکہ ایک فعل قلبی ہے، عمل قلبی ہے، لہذا پھر امور کی ضمن میں قول بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ سمجھئے؟ بمقاصدها، مقاصد یہ مقصد کی جمع ہے، اور مقصد ظرف کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، پھر ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر مقصد یہ مصدر میمی ہے، مصدر کے معنی میں ہے۔ الامور بمقاصدها یعنی امور یہ وابستہ ہے، ان کے جواز اور عدم جواز کا حکم لگانا وابستہ ہے بمقاصدها، اس سے وابستہ قصد اور ارادے کے ساتھ۔ اگر قصد و ارادہ جائز ہے، صحیح ہے، تو پھر حکم بھی صحیح ہوگا اور ہم اس کو درست سمجھیں گے، لیکن اگر وہ قصد و ارادہ برا ہے تو پھر اس چیز کے اوپر برائی کا حکم لگے گا۔ بظاہر یہ قاعدہ اور پہلا والا قاعدہ کہ الاعمال بالنیات دونوں برابر لگتے ہیں، دونوں برابر لگتے ہیں، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ اس قاعدے کا تعلق امر آخرت کے ساتھ تھا کہ ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس قاعدے کا تعلق امور دنیاوی کے ساتھ ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ بذات خود یہ قاعدہ شریعت مطہرہ کے 5 بڑے قواعد میں سے ہیں، جن کی طرف شوافی نے اپنے پورے مسلک کو، پورے مذہب کو ان 5 قاعدوں کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ان میں سے الیقین لا یزول بشک، المشقۃ تجلب التیسیر، اور اس طرح العادۃ محکمہ، اور یہ الامور بمقاصدها وغیرہ، یہ قواعد ہیں۔ ان قواعد کی طرف ان حضرات نے اپنے مسلک کو لٹا دیا ہے، اور پھر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، تو بنی الفقہ علی 5 قواعد، کہ فقہ کی بنیاد بھی کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 قواعد کے اوپر ہے۔ بہرحال یہ بنیادی قاعدہ ہے۔ ومن ہنا ومما قدمناه یعنی فی المباحات، یہ جو ہم نے یہ ذکر کر دیا طرق وغیرہ کے اندر، ومما قدمناه یعنی فی المباحات، اور اس طرح مباحات کے حوالے سے جو ہم نے پہلے لکھا تھا کہ مباح امر سے اگر قصد ارادہ کسی اچھے عمل کا ہے تو پھر وہ مباح امر بھی ثواب کا باعث بن جاتا ہے، لیکن اگر مباح امر سے متعلق جو ارادہ اور نیت ہے کسی گناہ کا ہے تو پھر وہ مباح امر بھی گناہ بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو وہ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اس سے یہ قاعدہ نکل آتا ہے۔ ومما سنذکرہ عن المشائخ، اور اس طرح آگے جو ہم کچھ مسائل ذکر کریں گے، صح لنا
وضع قاعدۃ للفقہ ہی الثانیہ، کہتے ہیں گزرے ہوئے مسائل کو دیکھ کر اور آگے آنے والے کچھ مسائل جو مشائخ کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے ان کو دیکھ کر ہمارے لیے جائز ٹھہرتا ہے، ہمارے لیے یہ بات صحیح قرار پاتی ہے کہ ہم ایک نیا قاعدہ وضع کر دیں فقہ کے لیے، یہ ثانیہ جو ہمارے اس کتاب کے اعتبار سے دوسرا قاعدہ قرار پائے گا، اور وہ قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، کہ امور کے حکم کا دار و مدار اس سے وابستہ نیت اور ارادے کے اوپر ہے۔ کما علمتہ فی الطروق، جیسے کہ طروق کے اندر آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ بھئی ترک کے، جیسے کہ بتلا دیا گیا تھا کسی کام کو نہ کرنا، اب ترک مباح، ترک واجب، ترک سنت وغیرہ کی جو مختلف صورتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ اب ترک مباح اس وجہ سے ہیں تاکہ اس مباح امر کے اندر پڑھ کر ایسا نہ ہو کہ اس کے واسطے سے کسی گناہ کے عمل کے اندر مبتلا ہو جاؤں، تو وہاں ترک مباح ثواب کا عمل بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ثواب کا عمل بن جائے گا۔ اس طرح مباح عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کسی ثواب کے عمل کے اوپر طاقت و قوت کا ذریعہ بن جائے، تو پھر اس مباح امر کا کرنا ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پہلے ذکر ہوا۔ وذکر قاضی خان فی فتاویٰ، البتہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ اس قاعدے کا جو دار و مدار ہے انہی مشائخ کے ذکر کردہ مسائل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک قاعدہ براہ راست قرآن پاک سے ثابت ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے نا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یعنی تم سے جو خطا کے طور پر کام سرزد ہوتے ہیں یا یمین لغو کے طور پر، جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے بلا ارادہ قسم کے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، چونکہ قصد نہیں ہوتا تو اس پر پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو قصد ارادی کے ساتھ بولے جاتے ہیں پھر اس کے اوپر پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے دوسری جگہ میں وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جن کا تمہارے دلوں نے قصد و ارادہ کیا ہے اس پر پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قاعدہ صرف ان جزیات سے ثابت نہیں ہے بلکہ باقاعدہ قرآن و حدیث سے اس قاعدے کے بنیاد موجود ہے، دلیل موجود ہے، اور حدیث میں بھی انما الاعمال بالنیات والی حضرت نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ انما الاعمال بالنیات اور یہ قاعدہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے قریب تر ہے، لہٰذا جو دلیل انہوں نے وہاں پر ذکر کر دی تھی وہ دلیل یہاں پر بھی چل سکتی ہے، اس لیے الگ طور پر ان کے دلائل کو ذکر نہیں کیا۔ بہرحال قصد ارادے کا عمل دخل ہوتا ہے کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کے اندر، تو اسی کے اوپر کچھ مسائل کی تفریح کر کے آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وذکر قاضی خان فی فتاویٰ، قاضی خان نے اپنے فتوی کے اندر یہ ذکر کیا ہے ان بیع العصیر ممن یتخذہ خمرا ان قصد به التجارۃ فلا یحرم۔ دیکھیے انگور کا شیرہ بیچنا، فی نفسہ ہی انگور کا شیرہ استعمال کرنا جائز، استعمال کرنا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، وغیرہ وغیرہ، بیچنا بھی جائز ہے۔ جب اس کا استعمال کرنا جائز ہے تو اس کی تجارت کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن ایک شخص نے انگور کے شیرے کی دکان بنائی ہوئی ہے یا اپنے دکان کے اندر یہ چیزیں بیچ رہا ہے، نیت محض تجارت ہے، بلا اس بات جاننے کی کہ سامنے والا اس سے کیا بنائے گا، کس مقصد کے لیے لے کر جا رہا ہے، دکاندار کو اس بات کا کچھ پتہ متا نہیں ہے، صرف اور صرف تجارت کی نیت سے وہ انگور کا شیرہ دکان کے اندر رکھا ہوا ہے اور بیچ رہا ہے، تو کہتے ہیں ان قصد بھی ہے تجارہ، اگر اس سے مخصوص محض تجارت ہو تو فلا یحرم، یہ حرام نہیں ہے اس کے لیے انگور کا یہ شیرہ بیچنا جائز۔ وَإِن قَصَدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ حَرُمَ، لیکن اگر اس نے یہ دکان اس لیے کھولی ہوئی ہے انگور کے شیرے بیچنے کی تاکہ لوگ مجھ سے خرید کر اس کی شراب بناتے رہے اور پیتے رہے، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، یا کچھ پارٹیوں کے ساتھ اس نے اپنے شیرے کی کانٹیکٹ کی ہوئی ہے اور وہ لوگ اسے شراب بنا لیتے ہیں۔ بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہے جن کے خاص دکانوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، کسی اور کو مال نہیں دیتے،
کسی اور کو مال نہیں دیتے. اور جن کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ ہے اور وعدہ ہے وہ لوگ اسے شراب بناتے ہیں اور اس کو پتہ بھی ہے کہ شراب ہی بنا رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں ایسے لوگوں کے اوپر انگور کے اس شیروں کو بیچنا ناجائز اور حرام ہو جائے گا. اب دیکھیں فرق کہاں سے آ گیا؟ فرق نیت کی وجہ سے آ گیا. پہلی صورت میں جائز اور دوسری صورت میں ناجائز. اب یہ جائز اور ناجائز کا یہ حکم لگانا یہ امور دنیاوی سے متعلق ہے، اس لیے یہاں الامور بمقاصدها کا تعلق امور دنیاوی کے ساتھ ہے، اور الاعمال بالنیات وہاں پر کیا ہے؟ اخروی کے ساتھ ہے. سمجھ گئے؟ اچھا ایک بات یہاں پر بھی یاد رکھیں، الامور بمقاصدها حکم الامور بمقاصدها اصل یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فقہاء کرام امور کے احکام سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، نفس امور سے متعلق گفتگو نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بے یہ بذات خود مقصود نہیں، بلکہ اس کا جواز و عدم جواز، اس کا حکم ذکر کرنا مقصود ہے. تو علماء اور فقہاء اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں قصد بھی لاجل التخمیر، اگر شراب بنوانے کے لیے یہ دکان کھلی ہوئی اور لوگوں پر بیچ رہا ہے انگور کا شیرہ تو حرام، تو پھر کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. وکذا غرس الکرم علی ھذا، اسی طرح انگور لگوانا، انگور کے درخت، انگور کی پودا لگانا تاکہ اس سے انگور پیدا ہو اور پھر جو ہے نا لوگ اس کو خریدیں. اگر ارادہ عام طور پر بطور میوہ انگور کھانے کا ہو یا کشمش بنا کر کھانے کا ہو یا اس طرح جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیرہ بنا کر بیچنے کا ہو یا محض تجارت ہو تو اس صورت میں تو جائز ہے، کیونکہ یہ سارے کام انگور کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. لیکن اگر وہ باغ اس لیے لگاتا ہے انگور کا تاکہ انگور نکلے تو اس کو شراب میں تبدیل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، شرابیوں پر بیچا جائے، شراب کی پیٹرن کے اوپر اس کو بیچا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی حکم ہوگا حرام ہونے کا. وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلیہ او الخمریہ، اسی طرح انگور کی شیرہ بیچنا بقصد الخلیہ سرکہ بنانے کی ارادے سے، اور الخمریہ یا شراب بنانے کے ارادے سے. اگر سرکہ بنانے کی ارادہ ہے تو پھر خریدنا جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، اور اگر خمریہ شراب بنانے کی کا ارادہ ہے تو پھر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. والحجر فوق ثلاث دائر مع القصد، والحجر ای حجر المسلم، ایک مسلمان کے ساتھ ترک تعلق کرنا اور اس کے ساتھ بات چیت وغیرہ ختم کر دینا، یہ فوق ثلاث 3 دنوں سے زیادہ، دائر مع القصد یہ قصد کے ساتھ دائر ہے، یعنی اس کا جواز و عدم جواز قصد کے ساتھ دائر ہے. اگر قصد یہ ہے فإن قصد حجر المسلم حرم وإلا فلا، اگر قصد و ارادہ ایک مسلمان کے ساتھ ترک تعلق کرنا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک مسلمان ہے، ایک نیک آدمی ہے، بزرگ بنا ہوا ہے، ہمارے ادھر بیٹھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ بعض بزرگوں کے ساتھ بھی لوگ بات نہیں کرتے نا. یہ بعض طلبہ جو بہت بزرگ ہوتے ہیں دوسرے طلبہ کہتے ہیں چلو یار بزرگ بنا ہوا ہے، صوفی بنا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ جیسے ہی وہ آتا ہے مجلس کو برخاست کر دیتے ہیں، سمجھ گیا؟ موضوع بدل دیتے ہیں. تو اب اس وجہ سے اس کے ساتھ ترک تعلق کر رہے ہیں، بات چیت منقطع کر رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، حرام معاملہ ہے، سمجھ گئے؟ ہاں اگر کسی کے اندر کوئی شرعی برائی پائی جاتی ہے اور آپ اس شرعی برائی کی وجہ سے اس کے ساتھ ترک تعلق کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کرو لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے، تو آپ اظہار نفرت، اس کام سے اظہار نفرت کی خاطر اس سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے. اب بات سمجھ میں نہیں؟ قصد اور ارادے کی بات ہے. لیکن اس طرح اگر کوئی شخص کے ساتھ آپ کی مماری ہو گئی اور پھر وہ چلا گیا کہیں، 3-4 دنوں تک آپ سے ملا ہی نہیں ہے، صحیح، تو اب یہاں پر بھی ترک تعلق تو ہے، بات چیت کی منقطع ہے، لیکن یہ انقطاع کی نیت سے نہیں ہے. اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جب بھی ملے گا میں بات کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو اگرچہ مہینوں پھر بات نہ بھی ہو جائے پھر بھی یہ جائز ہے، پھر بھی کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اب اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے زندگی بھر، ٹھیک ہے،
تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ والحجر فوق ثلاث دائر مع القصد، 3 دنوں سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات ترک کر دینا، منقطع کر دینا، یہ قصد کے اوپر دائر ہے۔ فإن قصد حجر المسلم حرم وإلا فلا، اگر قصد ارادہ یہ ہے کہ اس مسلمان سے میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے تو پھر یہ حرام ہے، ورنہ حرام نہیں ہے۔ والاحداد للمرأة على میت غیر زوجها، احداد، احد یحد احداد، اور اس طرح حد یحد دونوں بابوں سے، مجرد سے بھی استعمال ہوتا ہے، ماضی سے بھی، یہ کیا کہتے ہیں مزید سے بھی، مزید سے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ثلاثی سے اس کا استعمال قلیل ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس کے استعمال سے انکار کر دیا ہے، لہذا یہ الاحداد مزید ہی سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سوگ بنانا، سوگ کا مطلب ہوتا ہے ترک الزینہ، زینت کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا عورت کے لیے۔ کہتے ہیں والاحداد للمرأة علی میت، عورت کے لیے کسی میت کے اوپر سوگ منانا، ٹھیک ہے، ترک زینت کرنا، غیر زوجہا، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور میت کے اوپر، فوق ثلاث دائر مع القصد، یہ بھی 3 دنوں سے زیادہ قصد کے اوپر دائر ہے۔ فإن قصدت ترک الزینہ والتطیب لأجل المیت، اب اگر کیا ہے وہ ترک زینت کا قصد کرتی ہے یا اس طرح عطر وغیرہ لگانے کو ترک کر دیتی ہے لأجل المیت، اس میت کی وجہ سے جو شوہر کے علاوہ کوئی اور ہے، حرم علیہا، تو یہ اس کے اوپر حرام ہے، وإلا فلا، ورنہ حرام نہیں ہے۔ مطلب کسی کا ہاں میت ہو گئی، 3 دن تک عورت اگر سوگ منائے اور اب ترک زینت کرے تو یہ تو جائز ہے، لیکن 3 دنوں سے زیادہ یہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے وہ ترک زینت کر دیتی ہیں، وہ ترک زینت کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہی سوگ کو جاری رکھنا ہے تو پھر تو ناجائز ہے، لیکن اگر ترک زینت اس لیے کہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا، مہمان آ رہے ہیں، سمجھ گئی، یا ضرورت نہیں پڑی اس کو زینت کرنے کی، زیب و زینت کی ضرورت نہیں پڑی، تو پھر اس میں گناہ نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا، سمجھ گئے۔ شوہر کے اوپر سوگ بنانا شرعی حکم ہے، لیکن باقی کے اوپر سوگ بنانا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر باقی کی کسی اور میت پر عورت سوگ بناتی ہے اور شوہر اس کو منع کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، تو شوہر کو روکنے کا حق ہے، اب بات سمجھ میں، روک سکتا ہے، لیکن شوہر کے وفات پر اگر وہ سوگ بناتی ہے تو پھر چونکہ وہ شرعی حکم ہے لہذا اسے روکا نہیں جا سکتا، سمجھ گئے، وہ ترک زینت ہی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ وقضا قولہم، اس طرح فقہا کا یہ قول، ان المصلی اذا قرأ آیۃ من القرآن جوابا للکلام بطلت صلاته، ایک آدمی نماز کے اندر، نماز میں ہے، ایک دوسرے آدمی نے کوئی آواز دے دی، اس نے قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی پڑھی جس میں اس آدمی کا جواب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مثال کے طور پر اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے، اس نے کہا والخیل والبعال والحمیر، اب بات سمجھ میں ہی نہیں ہے، کہاں سے آئے، تو اس نے کیا کہا غیر معطلۃ وقصر مشید، کہ میں کہاں سے آیا، غیر معطل سے، یا من فج عمیق، یہ کہہ دیا، تو اب یہ چونکہ جواب بن سکتا ہے نا، یہ الفاظ کیا بن سکتے ہیں، جواب بن سکتے ہیں، اور جواب ہی کی نیت سے اس نے اس کی تلاوت کر دی ہے، تو پھر کیا ہوگا، تو یہ بطلت صلاتہ، بطلت صلاتہ، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مشہور قاعدہ ہے، وہ واقعہ ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ بلی وغیرہ، وہ ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی تو قریب میں دودھ وغیرہ تھا، بلی آ کے وہ دودھ کو جو ہے نا وہ جھوٹا کرنا شروع کیا، اس کو پینا شروع کر دیا، تو اس نے کہا اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، چیخ لگائی، سمجھ گئے، اس قسم کے چیخ لگانا یہ کیا ہے، بطلت صلاتہ، کیونکہ قرات کی نیت سے نہیں پڑھا، قرات کی نیت سے نہیں پڑھا، کلام کی نیت سے پڑھا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں بطلت صلاتہ۔ وقضا اذا اخبر المصلی بما یسرہ، ایک شخص نماز کے اندر ہے اور کوئی شخص دوڑتے ہوئے آیا، اس کو خبر دے دی، ایسی خبر دے دی جس کی وجہ سے نمازی خوش ہو گیا، کیا ہو گیا، نمازی خوش ہو گیا، فقال الحمدللہ قاصدا له بطلت
جواب میں کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ کہہ دیا. اب الحمدللہ ایک ذکر ہے، ایسے نماز فاسد نہیں ہوتی. لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب کے قصد اور اپنے خوشی کے اظہار کی قصد ارادے سے یہ پڑھا ہے بطلت، تب نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی. او بما یسو، یا کوئی بری خبر سنا دی جس کی وجہ سے اس کے اوپر غم طاری ہو گیا. فقال لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ پڑھ لیے. او بموت انسان، یا کسی انسان کی موت کی خبر دے دی گئی اور اس نے نماز کے اندر وہ سن لی. فقال انا للہ و انا الیہ راجعون قاصدا لہ، قصد اور ارادہ کیا تھا؟ جواب دینا تھا، یعنی اپنے غم کا اظہار کرنا تھا. بطلت صلاتہ، اس صورت میں کیا ہوگی؟ نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. ارادے کا اثر ہوا کرتا ہے، ارادے کا اثر ہے. وقضا قولہم بکفرہ، اس طرح کسی کے کفر سے متعلق علماء کا یہ قول، اذا قرأ القرآن فی معرض کلام الناس، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع اور محل ہے، اس میں وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. مثال کے طور پر کما اذا اجتمعوا فقرأ فجمعناہم جمعا، بھئی ٹولہ لگ گیا، جماعت بن گئی. ایک آدمی نے بات عام طور پر جو عام گپ شپ کا موقع ہے، محل ہے، اس موقع پر اس نے کیا کہا؟ فجمعناہم جمعا، مطلب اپنی جماعت کو ذکر کرنا مقصود ہے کہ ہم نے اس طرح ٹولہ بنا دیا، ہماری اس طرح جماعت بن گئی، ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے. لیکن اس کے لیے کیا پڑھا؟ قرآن پاک کی آیت پڑھی. وقضا اذا قرأ، اس طرح کسی نے کہا وکأسا دہاقا، بھرے ہوئے گلاس پیالے کسی جگہ دیکھے، وہ شراب سے یا پینے کی چیزوں سے، شربت وغیرہ سے کس سے بھرے ہوئے یا چائے سے بھرے ہوئے پیالے دیکھے، اور اس نے کیا کہا؟ وکأسا دہاقا عند رؤیت کأس، پیالوں کو دیکھتے وقت. تو یہ جو ہے بعض حضرات نے اس کو کفر قرار دے دیا ہے. حضرت کہتے ہیں وَلَهُ نَظَائِرٌ کثیرۃ فی الفاظ التکفیر کلھا، اس طرح اس کے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں الفاظ تکفیر کے اندر. ترجع کلھا ترجع الی قصد الاستخفاف بہ، کہتے یہ سارے کے سارے لوٹتے ہیں استخفاف کے قصد اور ارادے کی طرف. کہ اگر ان آیاتوں کو اس موقع پر پڑھنے کا مقصد استخفاف اور استہزاء ہے ان آیات کا، تو پھر کیا ہے؟ یہ کفر ہے. لیکن اگر استخفاف اور استہزاء مقصود نہیں ہے تو پھر یہ کفر نہیں ہے، لیکن مناسب پھر بھی نہیں. سمجھئے؟ آپ اپنے حالات، اپنی باتوں کا، اپنی خوشی کا، اپنی کسی بھی حالت کا اظہار قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے نہ کریں. ٹھیک ہے؟ البتہ ایک صورت ہوتی ہے اقتباس کی. فقہاء کرام کتابیں لکھتے ہیں، کبھی کبھی درمیان میں آیت اور حدیث کی ایسا لکھ لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے یا کوئی حدیث کا ٹکڑا ہے. تو اقتباس کی بنا پر چونکہ استخفاف کا کی نیت و ارادہ نہیں ہوتا تو علماء نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے. لیکن اگر فحش کلام ہو، برا کلام ہو، اور پھر اقتباس اس نیت سے ذکر کیا جائے کہ بیچ میں قرآن پاک میں بھی اس قسم کے جملے اور اس قسم کے الفاظ ہے، تو پھر یہ جائز نہیں. استخفاف کی نیت اور ارادہ ہوگا تو پھر کفر ہو جائے گا. قال قاضی خان، قاضی خان کہتے ہیں الفقاعی، فقاعی یہ جو کہ شراب بیچنے والا آدمی، اذا قال عند فتح الفقاع للمشتری، جب وہ شراب کھولتے ہوئے، بوتل کھولتے ہوئے یا جس چیز کے اندر وہ چیزیں پڑی ہوئی اس کو کھولتے ہوئے مشتری سے کیا کہا؟ صلی علی محمد، صلی علی محمد، قالوا یکون آثما، تو یہ آدمی گنہگار ہوگا. کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا کہ وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے جو ذکر و اذکار کی چیزیں ہیں، ثواب کی جملے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دنیاوی مقاصد کے لیے ذکر و اذکار کے جملے، ثواب والے جملے، درود شریف کا استعمال، یہ صحیح نہیں ہے. لہذا یکون آثما، اس وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ آثما، گنہگار ہوگا. وقذ الحارس، اس طرح چوکیدار، اذا قال فی الحراسہ، جب اپنی چوکیداری کرتے ہوئے لوگوں گزرنے پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی لاجل الاعلام بانہ مستیقظ، اس کا مقصد لا الہ الا اللہ بطور ذکر پڑھنے کا نہیں ہے،
لا الہ الا اللہ بطور ذکر پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ طلبہ کو ڈرانا مقصود ہے کہ میں جاگا ہوا ہوں، تم باہر نہیں جا سکتے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہ اس نیت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا یا کوئی تسبیح اور تحمید کے کوئی اور الفاظ اس نیت سے پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ موجب اسم ہے، گناہگاری کا باعث۔ بخلاف العالم، ایک عالم دین کے برخلاف اذا قال فی المجلس، مجلس کے اندر وہ یہ کہ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، فإنه یثاب علی ذلک، تو اس کہنے پر اس کو ثواب ملے گا، لوگوں کو بتلانے پر اس کو ثواب ملے گا۔ وقد الغازی، اس طرح غازی ہے، مجاہد ہے، اذا قال کبروا، تکبیر کہو، تو یثاب، تو اس کو بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ کہ بھائی جنگ کے میدان میں اگر ایک مجاہد دوسرے سے کہتا ہے کہ تم کیا کرو؟ تکبیر کا نعرہ بلند کرو، تو یہ ثواب کا عمل ہے۔ لأن الحارث والقفاعی یاخذان بذلک اجرا، حارث اور فقاعی کے لیے ممنوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پر اجرت لیتے ہیں، یہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، یہ ان کا ڈیوٹی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ اللہ کے نام کو اپنی اجرت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو علت اس نے بیان کر دی ہے، یہ علت یا قطعاً مناسب نہیں۔ اوپر یہ ذکر کر دیا لأجل الاعلام بأنه مستيقظ، وہی صحیح ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے جو ہے اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ باقی اجرت کا ملنا ہونا ملنا، اس کا ثواب اور عدم ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس طرح اگر کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی بھی شخص باہر سے آ رہا ہے، آپ راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یا سبحان اللہ والحمدللہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو پتہ چلے میرا راستہ چھوڑ دے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں مقصد ذکر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اعلام ہے، اور کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اعلام کے لیے ذکر الہی کے الفاظ کو استعمال کرنا، یہ صرف اور صرف وہاں جائز ہے جہاں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اذان میں بھی اعلام ہوتا ہے نا، لوگوں کو نماز کے لیے پکارنا اور بلانا ہوتا ہے، وہاں پر بھی اذان کے الفاظ کے اندر بھی اللہ کے ذکر و تسبیح نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ذکر الہی ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کو دعوت اور لوگوں کو بلانے کے لیے، لہذا ایسے موقع پر اللہ کا ذکر جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اذان کا حکم شریعت نے خود دیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ، کہ وہاں ذکر الہی کے الفاظ اعلام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو صرف ایسے مواقع پر یہ جائز ہے، باقی کسی اور موقع پر اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ رجل جاء الى البزار، ایک آدمی کپڑا فروش کے پاس آ گیا، لیشتری منہ ثوبا، تاکہ اس سے کپڑا خرید لے، فلما فتح المتاع، یہ بعض دکاندار بڑے چالاک ہوتے ہیں، سامان کو سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں قال سبحان اللہ او قال اللهم صل علی محمد ان اراد بذلك اعلام المشتری جودۃ ثيابه ومتاعه قریا، اگر مقصد ان الفاظ سے اس کا یہ ہے تاکہ مشتری کو بتلایا جائے کہ یہ تو اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے، اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے، اس کی جودت کو بتلانا مقصود ہے، اس کا اچھا ہونے کو بتلانا مقصود ہے، تو پھر یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر واقعتاً وہ کپڑا خود بھی اس کو بھلا اور اچھا لگا اور اس پر وہ الحمدللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں جائز ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نیت، ارادی اور قصد کے ساتھ ہے، اس بنا پر کہتے ہیں الامور بمقاصدها۔ وفیها ایضا، اسی قاضی خان میں یہ بھی ہے، اذا قال المسلم للذمی، ایک مسلمان کسی کافر سے کہتا ہے اطال اللہ بقاءک، اللہ تمہاری زندگی کو دراز کر دے، تمہاری زندگی کو کیا کر دے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پچھلے سال اللہ کے فضل سے پورے سال کبھی اس طرح بھی نہیں ہوا کہ میں کبھی سبق کے اندر جو ہے نا وہ کھانسی آئی ہو یا کوئی اس طرح،
اطال اللہ بقا کا کہ اللہ تمہاری زندگی کو دراز کر دیں. قالوا ان نوا بقلبه ان یطیل اللہ بقاءہ لعلہ ان یسلم. اب یہ دعا کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز کر دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، تاکہ یہ کیا ہو جائے، سمجھ پیدا ہو جائے گا، رفتہ رفتہ تجربات سے گزرے گا تو اسلام کی حقانیت اس پر کھل جائے گی، یہ مسلمان ہو جائے گا. او یؤدی الجزیہ عن ذل و صغار، یا یہ کہ ذلت اور کمزوری کے ساتھ یہ مسلمانوں کو جزیہ ادا کرتا رہے. لا بأس بہ، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے اس قسم کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن لا بأس بہ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. اب یہاں پر او یؤدی الجزیہ، وہ تو ذمہ ہے پہلے سے جزیہ وغیرہ یہ اس کو تو جزیہ ادا کر رہا ہے، تو پھر یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا یہ طویل عرصے تک زندہ رہے گا اتنا طویل عرصے تک جزیہ دیتا رہے گا، تب مسلمانوں کے لیے اس کی جزیے میں کیا ہے، فائدہ ہے. بہرحال نیت اس کی اچھی ہے. لأن هذا دعاء له إلى الإسلام، چونکہ یہ ان کے لیے اس کے لیے دعا ہے اسلام کی طرف، او لمنفعۃ المسلمین، یا مسلمانوں کی نفع کے لیے، اس لیے یہ جائز ہوگا. ثم قال، پھر قاضیان کہتے ہیں رجل امسک المصحف فی بیتہ، ایک آدمی قرآن پاک گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، ولا یقرأ، تلاوت کرتا نہیں ہے، ویسے قرآن پاک کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. قالوا، فقہاء نے لکھا کہتے ہیں ان نوا بہ الخیر والبرکہ لا یأثم، اگر قرآن پاک کو گھر کے اندر رکھنا اور اس سے مقصد یہ ہے کہ خیر ہو گھر کے اندر، برکتیں ہو گھر کے اندر، لا یأثم، تو گنہگار نہیں ہوگا. ویرجى له الثواب، اور اس کے لیے ثواب کی امید ہے. کس کی امید ہے؟ ثواب کی امید ہے. سمجھ گئے؟ لیکن اگر یہ امید نہیں ہے، یہ قصد ارادہ نہیں ہے اور استخفاف کا ارادہ ہے، تو پھر کیا ہے، گناہ ہے، اور استخفاف پھر کفر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا. اس طرح دینی کتابوں کے بارے میں یہ حکم جو قرآن پاک کے حوالے سے ہے، دینی کتابوں کا یہ حکم نہیں ہے. ویسے اگر کوئی شخص دینی کتابیں گھر کے اندر رکھتا ہے، پڑھتا وڑھتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی خیر اور کوئی تبرک کا معاملہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ خصوصاً جب کتابیں مفت میں ملی ہو، وقف کی کتابیں ہو، دوسروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تم نے گھر کے اندر رکھی ہوئی، خود بھی نہیں پڑھ رہے، کسی اور کو پڑھنے بھی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ کوئی ثواب کا عمل نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ثم قال رجل یذکر اللہ فی مجلس الفسق، ایک آدمی ہے فسق و فجور کے مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بھائی دیکھیں، ایسے مجلس، فسق و فجور کے مجلسوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. کیوں جا کے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. کبھی کبھی انسان پھنس جاتا ہے، کبھی کبھی انسان پھنس جاتا ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر ہے کہ مجلس میں آپ گئے ہیں، اٹھ بھی نہیں سکتے، اور وہاں لوگ جو ہے نا برے قسم کی باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلخوریاں کر رہے ہیں، اور قسم کی جو ہے نا پوش قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب آپ کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو آپ وہاں بیٹھ کر چپکے چپکے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ جیسے کہ بعض صورتوں میں آپ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بسوں میں، گاڑیوں میں، وہاں گانے چل رہے ہوتے ہیں. بعض جو ہیں لوگ فلمیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، آج کل تو وہ عام ہو گئی. تو اب کیا ہے، وہاں بیٹھ کر آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ گانے سن رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، سر جھکائے ذکر کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے کیا ہے، جائز ہے. کہ باقی لوگ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، کم از کم میں ذکر کر لوں تو یہ کافی ہے. انما ان الفسقۃ یستغلون بالفسق، اس کی نیت یہ ہے کہ یہ فاسق و فاجر قسم کے لوگ یشتغلون بالفسق، فسق میں مشغول ہے. وانا اشتغل بالذکر، میں اللہ کے ذکر کا مشغول ہو جاؤں گا. وہ افضل واحسن، یہ اس کے لیے افضل ہے اور احسن ہے. وان سبح فی السوق ناویا ان الناس یشتغلون بامور الدنیا وانا اسبح اللہ تعالی فی هذا الموضع. اگر کوئی شخص بازار سے گزرتے ہوئے تسبیح کرتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ بھائی باقی لوگ تو دنیاوی معاملات کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہاں کوئی بھی کسی کو اللہ یاد نہیں کر رہا. بات سمجھ میں نہیں؟ وَأَنَا أُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، میں کم از کم یہاں پر اللہ کا ذکر کرتا رہوں، تو یہ کیا ہے، فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُسَبِّحَ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ السُّوقِ، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ وہ بازار سے ہٹ کر گھر کے کسی کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تنہائی میں ذکر کرتا ہے، تنہائی میں
ذکر کرتا ہے۔ اب بات سمجھ میں دیکھیں، خانقاہوں میں بیٹھنے والے اور خلوت پسندی اور کیا کہتے ہیں جوگی پنا شریعت میں نہیں ہے، سمجھ گئے؟ مل جل کر معاشرے کو آباد کریں، ہر جگہ اپنے وجود کو وہاں کیا ہے لازمی قرار دے دیں۔ میں نے جمعے میں بھی بتایا کہ اسرائیل نے ایک پالیسی بنائی تھی۔ اسرائیل جب معارضی وجود میں آئی نا 1948 میں، ہم سے 1 سال بعد، تو وہ کل تعداد ان کی 50 لاکھ کے قریب تھی، لگ بھگ تھی، اتنے لوگ تھے، زیادہ بھی نہیں تھے۔ اب انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ دیکھیں ہم پورے 6 ارب انسانوں کی دنیا ہے، اور اس میں ہماری تعداد آٹے میں نمک کی برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، ہم گننے میں بھی نہیں آتے، لیکن ہم اپنے ریاست کو کیسے بچائیں گے، ہم بالادستی کیسے قائم کریں گے؟ تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی، بی اے ویری ہر جگہ موجود رہو، ہر جگہ موجود رہو۔ انہوں نے یہ پالیسی بنائی، پھر اپنے نوجوانوں کو ہر جگہ بیچ دیا، ہر جگہ اپنے نوجوانوں کو بیچ دیا۔ اب ہمارے نوجوان بھی جاتے ہیں باہر ممالک میں پڑھتے ہیں، اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات اور دوستیاں بھی بناتے ہیں، باہر شادیاں بھی کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن یہ کوئی پالیسی کی بنا پر نہیں جاتے، پالیسی کی بنا پر نہیں جاتے۔ ان کے لوگ باقاعدہ نوجوان پالیسی کی بنا پر جاتے ہیں، حکومت ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان کی جو ہے ان کے اوپر نظر رکھتی ہے کہ ہمارا نوجوان فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یہ صرف پڑھتا نہیں ہے بلکہ اس یونیورسٹی کے اندر یہ نوجوان اسرائیلی ریاست کا نمائندہ بھی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کام بھی کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ ہر جگہ وہ موجود رہے۔ وہاں انہوں نے کیا کیا، لوگوں کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، دنیا کے جو بڑے قانون ساز ہیں اور دنیا کے اوپر بااثر شخصیات ہیں، ان کے اولادوں کے ساتھ انہوں نے عشق و محبت کی پنگے شروع کر دی، ان کے ساتھ تعلقات بنا دیے، اور ان کے توسط سے وہ ان کی محلوں تک پہنچے، ان کے توسط سے ان کے محلوں تک پہنچے۔ آج اگر عیسائیوں کا وائٹ ہاؤس ہے تو وہاں پر کیا ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، وہاں ان کے نمائندے موجود ہیں۔ برٹش حکومت میں اب تک نمائندوں کی یہودیوں کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، کوئی فرد نہیں تھا، لیکن آج سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے ایک شہزادی نے ایک اسرائیلی لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا، اور وہ کہاں سے آ گیا، کہاں آ گیا، وہاں پہنچ گیا۔ ٹرمپ کی بیٹی ایک یہودی کی نکاح میں تھی، تو ٹرمپ کی بیٹی کے توسط سے وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچا، اور اس کے ذریعے سے پھر انہیں اپنے کام کروا دیا۔ اس طرح ہر جگہ ان کا کردار ہے۔ ہر جگہ موجود رہنے کا، تو مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو ہر جگہ موجود رہنا چاہیے، کوئی معاشرہ، کوئی بازار ان کے وجود سے خالی نہیں رہنا چاہیے، لیکن ایک کاس، ایک فلسفہ، ایک سوچ، ایک حکمت عملی، ایک پالیسی کی بنا پر، ایک پالیسی کی بنا پر، ایسا نہیں کہ وہ جائیں خود بک جائے، خود ایمان کا جو ہے نا سودا کر کے آ جائے، اور جو ہے نا تاجروں کے پاس اٹھ کر بیٹھ کر، اور جو ہے نا فراڈ ہو، فریب ہو، دھوکہ دہی اور اس طرح جو ہے نا حرام طرح مال کمانے کے طریقے اور گر سیکھے اور دوسرے لوگوں سے پھر بٹورنا شروع کر دے، اس نیت سے نہیں۔ بہرحال ایک عالم دین کو زیرک ہونا چاہیے، معاشرے کے اوپر اس کی گرفت ہونا چاہیے، معاشرے کے ساتھ اس کے تعلقات ہونے چاہیے۔ میں تو کہاں کرتا ہوں اکثر و بیشتر جمعوں میں کہ ہر محلے کے جو امیر صاحب ہیں نا، امیر صاحب جرگہ کا جو بڑا اور تبلیغیوں کا جو امیر ہے، وہ کون ہونا چاہیے؟ ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ ہر جرگے کا سربراہ ایک مولوی کو ہونا چاہیے، فلاں بہبود کمیٹیوں کے اندر مولویوں کو داخل ہونا چاہیے، اور ان کے سربراہی، جنرل سیکرٹری، انفارمیشن یا وغیرہ وغیرہ خزانے کی جو ذمہ داریاں ہیں، یہ اپنے ہاتھوں میں لے لینا چاہیے، تاکہ کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل ایک مولوی کے وجود کے بغیر نہ ہو، کوئی فیصلہ ہو تو یہ کچھ نہ کر سکے، احتجاج کر سکے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ ہمارے
ہماری مسجد کی جو امام وہ ہے متولی ہے، کچھ دن پہلے گئے ہوئے تھے گاؤں، وہاں پر ایک جرگہ ہے، زمین کے اوپر لڑائی اختلافات، تو جرگے کے ذریعے سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کہتے وہاں پر یہ رواج ہے کہ جن قوموں کی وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ قومیں غریب ہو کچھ بھی ہو، وہ جو ہے نا جرگوں والوں کے لیے قرض لے لے کر بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اور یہ جرگی مار جو ہے نا ان کو کھاتے ہیں۔ ایک مولوی اگر وہاں پر ہو، جرگو کا بڑا سربراہ ہو، تو کم از کم اس سے تو روکے نا بھائی، یہ تم کر رہے ہو، یہ نیک عمل ہے، نیکی ہے لوگوں کے درمیان صلح کرنا، لیکن اب اس صلح کو، لوگوں کے درمیان صلح کرنے کو آپ اپنے ذریعہ کمائی کا ذریعہ بناتے ہو، اور حرام اور ان کو مجبور کر کے جو ہے نا دعوتوں پر کہ دعوتیں ان سے کھاتے ہو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اگر آپ کے معاشرے کے اوپر گرفت مضبوط ہوگی تو پھر ہر جگہ آپ پہلے ہوں گے، اور اگر مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہے، لوگ حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے۔ اس لیے زیرک بن جائے، معاشرے کا حصہ بن جائے، اور کردار ادا کرے۔ یہ ہمارے دین کا وہ ہے۔ دیکھیے کیا بتا رہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے بہتر یہ کہ کہاں جائیں، بازار جائے، وہاں ذکر کرے۔ چلے تو واسن من ان یسبح وحدہ فی غیر السوق، بازار سے ہٹ کر تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے یہ بہتر ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے آپ وہاں ذکر و اذکار کریں۔ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ بازار جا کر لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں لوگوں پر سلام کرنے کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا، ساتھ ساتھ لوگوں کی نظریں بھی پڑیں گی کہ حضرت تشریف لا رہے، تو کم از کم کیا ہے، وہ فراڈ، دھوکہ، اور اگر برے حالت سے بیٹھے ہوئے ہو تو ان حالات کو چھوڑ کر سدھر جائیں گے آپ کے دیکھنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن بعض حضرات کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے جبہ اور دستار پہن کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہے نا اس قسم کے مولوی کو بھی دیکھتے کہتے ہیں یار پھر کسی کا ارادہ کیا ہے لوٹنے کا تو ایسا جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو بدنام کیا ہے، اپنے آپ کو کیا کیا ہے، بدنام کیا ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ جو بھی مولوی آتا ہے، بلکہ اس رمضان کا معاملہ ہے، اس معاملہ رمضان میں چندے والے مولوی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، پورے ملک سے آ کے کراچی میں گھومتے پھرتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ بہت بڑا سیٹ ہے، وہ بہت دل سے خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ 4-5 اضافی چوکیدار رکھ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اندر کسی کو نہیں چھوڑنا، جو بھی گاڑی اور ٹوپی والے آدمی دیکھتے ہو دفتر میں ان کو آنے نہیں دینا۔ دیکھیے یہ معاملہ کہتے ہیں کبھی کبھی وہ مسجد نہیں آتے، اپنے دفتر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نمازی آدمی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے مسجد کے لیے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے، تو کوئی نہ کوئی مولوی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور نیت باندھے ہوئے کھڑا ہے، بس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ فارغ ہو جائے گا تو کیا ہے، اس کے سامنے اپنے کاغذات رکھتے ہیں۔ بھائی دین کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے لیے اس قسم کی ذلت اٹھانا، یہ اس کے آپ مکلف نہیں، اس کے آپ مکلف نہیں، آپ نے آپ کو ذلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ لہذا آپ چندے بھی کریں لیکن عزت سے کریں، اس قسم کے چندے کہ لوگ آپ کے چہرے دیکھ کر جو ہے نا پھر ڈرنے لگ جاتے، پھر مولوی آ گیا۔ آپ کسی اور کام سے گئے ہوں گے، اس کے فائدے کے لیے کسی کام سے گئے ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے، آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے، ایسے اجتناب کرنا چاہیے۔ کر سکتے ہیں تو کر لیں، آپ اکیلے نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے دوست ساتھی ہیں جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے بات کر لوں تو ہم ایک وہ بنا دیں گے، ٹرسٹ قسم کا بنا دیں گے، اپنے دوستوں کا ایک جماعت بنا لیں گے، اور ان کے توسط سے ہم جو ہے نا کام چلا سکیں گے، تو پھر ٹھیک ہے کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، کوئی دوست ساتھی بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر ذلت اور بغیر خواری کے، بغیر اس طرح توہین آمیز رویہ اختیار کرنے کے آپ کے ساتھ تعاون کر لیں، تو پھر کیا ہے، اس مدرسے کے بنانے سے اس کا نہ بنانا بہتر ہے، اس کے بنانے سے اس کا نہ بنانا بہتر ہے۔ دوبارہ آج کل جو ہے نا وہ بنا ہوئے، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، آج کل پھر بھی بہت بڑے بن گئے، پہلے بھی بڑے تھے لیکن درمیان میں ان کے اوپر برے حالات آ گئے تھے۔ تو کس زمانے میں بڑا بڑا جبہ پہنتے تھے، اتنے بڑے بڑے تسبیح ان کے پاس ہوتے نہیں، جو اس کے جو ہے نا
ٹانگوں تک پہنچتے تھے. تو وہ جو بھی ان کو دیکھتا نا کہتے پھر کسی کو پھنسانے کا ارادہ کیا ہے، پھر کسی کو پھنسانے کا ارادہ کیا ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے. حالانکہ بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے انسان ہیں. بہرحال تو اس سے بچنا چاہیے. وَإِن سَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الْاعْتِبَارِ، لیکن اگر عبرت دلانے کی بنا پر کوئی تسبیح کرتا ہے، یُوجَرُ عَلَى ذَلِكَ، وہ اس پر اس کو ثواب ملے گا. مطلب ایک آدمی ذکر و اذکار کرتا ہے تاکہ مجھے دیکھ کر دیگر لوگ بھی کیا کریں، ذکر و اذکار کرے، عبرت دلانے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملے گا، کیونکہ یہ خاموش قسم کی دعوت ہے، پیغام ہے اللہ کے ذکر کی طرف. تو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے جو حضرات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤں، میں نے اسے ذکر کیا، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو برا سمجھیں. خانقاہوں کے اندر جو یہ بذات خود خانقاہوں میں بیٹھنا کوئی مقصود نہیں ہے، تربیت کا ذریعہ ہے، تربیت کا ذریعہ ہے. لہذا جہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ ذکر بالجہر جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس قسم کے جو ہے نا اعتراضات کرتے رہتے ہیں. میں بھی اکثر بیشتر جو ہے نا خانقاہ اس لیے نہیں جاتا کہ کوئی نہ کوئی پہچان لیتا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب یہ کام جائز، پھر وہاں پر جو ہے نا فتویٰ دہی شروع ہو جاتی ہے. تو میں بہت کم جاتا ہوں، یا چپکے چپکے سے کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں کوئی مجھے نہ دیکھے یا کوئی نہ پہچانتا ہو تو بہتر ہوتا ہے. بہرحال تو ذکر بالجہر جو خانقاہوں میں ہوتا ہے یا جو صوفیاء کرام کراتے ہیں، یہ بذات خود مقصود نہیں ہوتے، بلکہ عادت دلانا مقصود ہوتا ہے، تعلیم کا حصہ ہوتا ہے، تعلیم کا حصہ ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر اگر کیا جائے، یا لوگوں کو عادت ڈالنے کے لیے یا لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے کہ ذکر کا یہ طریقہ ہے، اس طرح کیا جائے، تو اس نیت سے ذکر بالجہر جائز ہے. ذکر بالجہر کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. اور یہی حکم جو ہے نا نمازوں کے بعد بالجہر دعاؤں کا بھی ہے کہ اس کو عادت تو نہیں بنا لینا چاہیے، لیکن ہفتے میں ایک دو دن آپ ایسا کر لیں تاکہ نئے نمازی جب آئے ہو تو ان کو دعاؤں کرنے کا طریقہ ان کو آ جائے، یا الفاظ سنیں، ان الفاظ کو یاد کریں، اپنے دعاؤں کا حصہ بنا دیں، تو اس صورت میں جائز ہے. لیکن اس کو لازمی سمجھنا خواہ مخواہ تو پھر یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں. بہرحال وَإِن سَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الْاعْتِبَارِ يُوجَرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِن سَبَّحَ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ آثِمًا. ہاں اگر کوئی شخص تسبیح اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بتلائے کہ یہ کیا ہے، فاسق آدمی یا فسق کے اندر مبتلا ہے. یہ جیسے کورٹ اشارے ہوتے ہیں نا، میں وہاں جاتا ہوں، میں نے اگر تسبیح کہہ دی تو سمجھنا کہ وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر آپ نے کھڑکی سے دیکھا اور جو ہے نا طالب علم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی طلبہ اندر لڑ رہے ہیں. آپ نے استاد کو بتایا سبحان اللہ استغفر اللہ، تو استاد کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ صحیح نہ ہوگا. وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت کہی گئی، وہ گشت پر جا رہی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خاتون بد نظری ہو جائے تو فوراً استغفار کیا کرو. کیا کرو؟ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا استغفر، دوسرے نے کہاں ہے کہاں. یہ جو ہے نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. چلیے تک